وہ ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گی، نہ اس کو ہم ہمیشہ سے اور نہ ہی ہم ہمیشہ تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بنایا۔ میری محترمہ اور عزیز بہن، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقوں کو آگ سے پیدا کر ہماری نظروں سے دور کر دیا ہے، جسے جن کہتے ہیں۔ وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں اچھے برے سب طریقے کے جن ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور شیطان ہے۔ شیطان کا قصہ یہ ہے کہ شیطان نے 80 لاکھ برس خدا تعالیٰ کی عبادت کری، زمین میں آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں اس کا نام عزازیل مشہور ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس، تو نے ہمارے حکم کو نہ مانا۔ شیطان نے کہا کہ میں تو اتنا اچھا آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ ایک سڑی ہوئی مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی اور تکبر کیا ہے، ہو جا تو ہماری نظروں سے دور کے تو کافر ہو گیا۔ میری محترمہ اور عزیز بہن، اس وقت شیطان بہت خوبصورت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ اثر ہوا کہ اس کی صورت بدل گئی، آنکھیں چھاتی پر آ گئی میری محترمہ اور عزیز بہن، اور نام اس کا شیطان پڑ گیا۔ میری محترمہ اور عزیز بہن، دیکھیے اس نے صرف ایک ہی تو سجدے کا انکار کیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ہم تو دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرہیزگار نمازی بنائے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی چال سے محفوظ رکھے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلانا چاہتی ہوں شفا بنت محمد شاداب کو کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے بیان کو پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ شفا آئے اور ہم سب کے سامنے اپنے بیان کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کے سامنے ایک بیان پیش کرنا چاہتی ہوں، ذرا محبت اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ ابھی سب اچھے سے جڑ کر کے بیٹھ جائیں، درمیان میں ذرا بھی جگہ نہ چھوڑیں۔ ابھی آپ نے اتنا سب بھر دیا، ابھی تو اور خاتونیں آئیں گی۔ جلدی سے اچھے سے جڑ کے بیٹھ جائیں۔ ارے گلشن باجی کس کا نہیں جا رہا؟ ارے ابھی آگے جگہ ہے۔ ارے گلشن باجی کی امی آپ ادھر آ جائیے، جلدی سے جلدی جڑ کے بیٹھیے۔ ارے جلدی کھسک جائیں اور اچھے سے آگے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، نہ ہی تو ہم ہمیشہ سے اور نہ ہی ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک کا ہم پر بے انتہا اور بے حساب احسانات ہیں۔ ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، اس کے ساتھ ہی اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ کے 99 خوبصورت نام ہیں، جس میں سے پہلے 2 نام ہیں الرحمن اور الرحیم، جس کا مطلب ہے بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ اللہ بے شمار رحم کرنے والا رب ہے۔ اللہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا، اگر کسی نے کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہو تو اللہ اس کا بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ اللہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں، وہ رحم کرنے والا رب ہے۔ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو بنایا تو اس کو 100 حصوں میں بانٹ دیا، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ہر مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کرتے ہیں۔ اس میں سے 99 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، جو وہ قیامت کے دن استعمال کریں گے ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنی رحمت سے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ کا ایک اور بہت خوبصورت نام ہے الوارث، جس کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنا والا اور ہم سب کا مالک۔ اللہ نے ہم سب کا مالک۔ اللہ نے جب
इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगी, बाकी रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात। वो हमेशा से है और वही आखिर में बाकी रहेगा। आज तक कितने बादशाह आए और चले गए, मगर कोई भी अपने साथ अपनी मालो दौलत को नहीं ले जा सका। हम दौलत कमाने की हवस में ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर चले जाना है और हमारी जिंदगी भर की कमाई का कोई और वारिस होगा। और जब सब लोग चले जाएंगे तो हर चीज का हकीकी वारिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होगा। अल्लाह ने जब से कायनात बनाई, अल्लाह तब से सिर्फ और सिर्फ खर्च कर रहा है, मगर आज तक अल्लाह के खजानों में जरा भर भी फर्क नहीं आया है। अल्लाह ने हम दुनिया में लोगों की दौलत को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई और अल्लाह ने तो जन्नत बनाई है और जन्नत के आगे दुनिया मच्छर के पर की बराबर भी नहीं। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें जन्नत का वारिस बनाए। अल्लाह का एक और बहुत खूबसूरत नाम है अल-मुस्तज़िर, जिसका मतलब है सूरत देने वाला, शक्ल बनाने वाला। हम सब की शक्ल सूरत अल्लाह ने बनाई है, यहाँ तक कि हर मखलूक को अल्लाह ने बनाया है, चाहे वो छोटी से छोटी मछली हो या आसमान में उड़ने वाले परिंदे, चाहे वो बड़े से बड़ा पहाड़ हो या समंदर, हर चीज को अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह चाहता तो हम सब इंसानों को एक जैसा बनाता, मगर हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखता है। ये अल्लाह की कुदरत है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने हमें जैसा भी बनाया है, और उससे दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे दिल को भी खूबसूरत बनाए, क्योंकि अल्लाह हमारे दिल को देखता है, हमारी शक्ल सूरत को नहीं। अल्लाह का एक और बहुत खूबसूरत नाम है अल-अलीम, जिसका मतलब है खूब जानने वाला। अल्लाह सब कुछ जानता है। वो ये जानता है कि 7 आसमानों के ऊपर क्या है, वो ये जानता है कि जमीन के नीचे क्या है, वो बारिश के बूंदों की तादाद जानता है और रेत के हर जर्रे की गिनती उसे पता है। वो ये जानता है कि दरख्तों पर पत्ते कितने हैं और कौन सा पत्ता कब और कहाँ गिरेगा। वो हमारे दिलों का हाल जानता है, वो हमारी नियत और इरादों तक से वाकिफ है। आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है ये सब अल्लाह पहले से जानता है। कौन अपनी जिंदगी में कितने नेकी करेगा, कितने गुनाह करेगा और कब उसकी मौत आएगी, ये सब अल्लाह पहले से जानता है। ये ऐसा इल्म है जो किसी और के पास नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह का एक और बहुत खूबसूरत नाम है अल-हादी, जिसका मतलब है हिदायत देने वाला। दीन की हिदायत अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। हम नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला से मांगते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता अता फरमा। हिदायत 2 तरह की होती है, हिदायत आम और हिदायत खास। हिदायत आम वो है जिसमें अल्लाह की हर मखलूक को ये पता है कि उसे क्या करना है, और हिदायत खास वो है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। दीन की हिदायत, नेकी की हिदायत। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी दीन और नेकी की हिदायत अता फरमाए। अल्लाह का एक और खूबसूरत नाम है अस-समी, जिसका मतलब अल्लाह सब कुछ सुनता है। और अल्लाह का एक और खूबसूरत नाम है अल-बसीर, जिसका मतलब है सब देखने वाला। अल्लाह का एक और खूबसूरत नाम है अल-मुही, जिसका मतलब है जिंदा करने वाला। अल्लाह का एक और नाम है अल-मुमीतु, जिसका मतलब है मारने वाला। अल्लाह का एक और नाम है अल-कादिरु, जिसका मतलब है कुदरत देने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें अच्छे से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहती हूँ तरन्नुम बिनते मोहम्मद शमशाद को कि वो आए और हम सब के सामने अपनी नात को पेश करें। इस शेर के साथ कि बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, कि बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नाते रसूल से। तरन्नुम आए और हम सब के सामने अपनी नात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस पाकज़ात के लिए सदावार है जो तमाम अय्यूब से पाक है। वो ज़ात जो हमेशा से और हमेशा तक रहेगी, ना ही तो हम हमेशा से और ना ही हम हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला का हम सब पर बेइंतहा और बेहसनात है। उन एहसानों में सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया है, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में बनाया। मेरी मोहतरमा और अजीज बहनों, मैं आपके सामने एक नात पेश करना चाहती हूँ, जरा अज़मत और मोहब्बत के साथ सुने। तैबा वाले आका मैं किसके दर पे जाऊं, किसके दर पे जाऊं, मैं किसको हाल सुनाऊं। तैबा वाले आका मैं
کس کے در پہ جاؤں، کس کے در پہ جاؤں، میں کس کو حال سناؤں، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائے، کیوں انہیں میں دوں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلانا چاہتی ہوں طوبہ بنت محمد اسلم کو کہ وہ آئے اور ہم سب کے سامنے اپنے بیان کو پیش کریں۔ اس شعر کے ساتھ کہ حضور آئے تو آفرین نشر پا گئی یہ دنیا، حضور آئے تو آفرین نشر پا گئی یہ دنیا،
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ہنستے چہروں پر نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ہنستے چہروں پر نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وہ آئے اور اپنے بیان کو ہم سب کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری محترمہ عزیز بہنیں اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے ڈھک لیجیے اور اپنی نیتوں کو بنا کر کے بیٹھے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں جنت کو واجب اور جہنم کو حرام کرنے کے لیے. الحمدللہ 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 رب العالمین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عیوبوں سے پاک ہے. وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. نہ ہی ہم ہمیشہ سے اور نہ ہی ہم ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر بے انتہا و بے حساب احسانات ہیں. ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بنایا. میں آپ سبھی کے سامنے ایک بیان پیش کرنا چاہتی ہوں. توجہ سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا ہے کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے. میں نے عرض کیا اے اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری تعریف جاری کروں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھرے تو تیرے شکر ادا کروں اور تیری تعریف جاری کروں. یہ اس ذات مقدس کا حال ہے جس کا ہم نام لیوا ہے اور اس کی امت میں ہونے پر فخر ہے جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اعتبار ہے. آج سے سب نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والی بنیں گی نا؟ سب کا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آواز دیتی ہوں ثانیہ بنت محمد شمشاد کو کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے بیان کو پیش کریں اس شعر کے ساتھ اس شاعر کے ساتھ کہ روضہ محمد سے خوشبو وفا آتی ہے کہ روضہ محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. کہتے ہیں کہ وہاں سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش کے بیٹھوں میں مدینے کی گلیوں میں کاش کے بیٹھوں میں مدینے کی گلیوں میں کہتے ہیں کہ وہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے. وہ آئیں اور اپنے بیان ہم سب کے سامنے پیش کریں. آپ بیان کے لیے بیان جب اچھے سے جوڑ کر کے بیٹھ جائیں درمیان میں ذرا بھی جگہ نہ چھوڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اور میری ماں اور عزیز بہنوں، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کی عزت. میری محترمہ اور عزیز بہنوں، تمام مائیں جڑ کر کے بیٹھ جائیں اور درمیان میں ذرا بھی جگہ نہ چھوڑیں. میری محترمہ اور عزیز بہنوں، صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. یہ جب ماں میری بہنوں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. میری محترمہ اور عزیز بہنوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. میری محترمہ اور عزیز بہنوں، آج ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. میری بہنوں، ایک مرتبہ میں آپ کو اسی بات پر ایک واقعہ سناتی ہوں کہ صحابی اکرمہ رضی اللہ عنہ کے موت کی حالت میں ہیں
پیغام پوچھا کہ یا رسول اللہ, اکرمہ رضی اللہ عنہ موت کی حالت میں ہے اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. علقمہ رضی اللہ عنہ موت کی حالت میں ہے اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خود موجود ہیں. میری بہنوں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوچھ کر آؤ کہ ماں باپ میں کون زندہ ہے, کہ ماں باپ میں کون زندہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ماں زندہ ہے. تو کہا کہ راضی ہے یا ناراض ہے. تو وہ کہنے لگے ناراض ہے. تو کہا کہ بلاؤ. پھر وہ کہنے لگے کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ, علقمہ رضی اللہ عنہ کی ماں سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہیں, کہ آپ اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, تہجد گزار ہے, پرہیزگار ہے, لیکن مجھے اس سے ایک شکایت ہے, کہ مجھے اس سے صرف ایک شکایت ہے کہ جب وہ بولتا تو میرا دل چیر پھاڑ دیتا. میری محترمہ اور عزیز بہنوں, کہ جب بھی وہ مجھ سے بولتا تو مجھے ذلیل و خوار کر دیتا تھا. میری بہنوں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چلو اب تو معاف کر دیجیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ نہیں, میرا دل نہیں چاہتا. میری بہنوں, ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ بیٹا موت کی حالت میں ہے, مرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں چلو اب تو معاف کر دیجیے. تو وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, میرا دل نہیں چاہتا, میرا دل پھٹ چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لکڑیاں اکٹھی کیجیے اور اکرمہ کو آگ لگا دیجیے. ہائی ماں کیسے دیکھ سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کو آگ لگا دی جائے, کہ اس کے بیٹے کو آگ لگا دی جائے. اب وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, آپ میرے بیٹے کو آگ کیوں لگانا چاہتی ہیں, کیوں لگانا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم معاف نہیں کرے گی تو میرا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. میری محترمہ اور عزیز بہنوں, کون سی آگ؟ میری بہنوں, وہ آگ جس کے اندر بچھو خنجر جیسا ہوتا ہے. میری بہنوں, اگر جہنم کی آگ کے ایک کپڑے کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام دنیا کے آدمی, مرد آدمی, ہر انسان اس کی بدبو سے مر جائے. اللہم حافظنا منہ. میری بہنوں, وہ جہنم جو سوئی کے ناکی کے برابر کھول دی جائے تو پوری دنیا کے آدمی جل کر راکھ ہو جائے. میری بہنوں, وہ جہنم جس کے اندر ایک سانپ ایسا ہوگا تو اگر وہ ایک پھلکان مار دے کسی بھی انسان یا کسی بھی چیز پر تو 40 برس تک اس کی جلس باقی رہے گی. میری بہنوں, وہ جہنم, تو کہتے ہیں کہ میرا اللہ اس کو, میرا اللہ آپ کے بیٹے کو جہنم میں جلائے گا. تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. یہاں ماں کے منہ سے نکلا کہ میں معاف کرتی ہوں, اور وہاں ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور ان کی روح نکل گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جنازے نماز پڑھائی اور خود ہی شرکت ہوئے, اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جس نے ماں کو ذلیل کیا, ماں باپ کو ذلیل و خوار کیا, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت, اس پر زمین و آسمان کی لعنت. میری محترمہ اور عزیز بہنوں, اپنے ماں باپ کی عزت کیا کریں. اور میری بہنوں, اپنی ہی ماں نہیں, ماں کسی کی بھی ماں ہو, میری بہنوں سب سے محبت سے بات کیا کریں, سب سے محبت سے بات کیا کرے. ایسی بات نہیں کیجیے کہ اس کے دل کو چوٹ پہنچے, اور بات کے آخر میں ضرور کیا کرے کہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اگر میری کوئی بھی بات اگر آپ کو بری لگی ہو یا آپ کے دل پر چوٹ پہنچی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے. میری محترمہ اور عزیز بہنوں, میں دیکھیے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ, میری جنت کا ساتھی کون ہوگا, کہ میرے جنت کا ساتھی کون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ فلاں ساتھی جو ایک کسائی ہے, گوشت بیچتا ہے, وہ ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ, ایک گوشت بیچنے والا عام انسان. تو وہ دیکھنے کے لیے چلے گئے. جب وہ پورا دن اس کو دیکھتے رہے, پھر دیکھا کہ شام کا وقت آ گیا. اب شام کے وقت میں انہوں نے گوشت لیا اور تھیلی میں ڈال دیا اور اس کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے, کہ گوشت کی تھیلی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اب وہ دیکھتے کیا ہیں, ان کے ساتھ ہی چلے گئے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو گوشت کی تھیلی کو, جو گوشت کی تھیلی تھی, گوشت باہر نکالا اور بوٹیاں بنائی اور ہانڈی پر چڑھا دیا. جب وہ ہانڈی پر چڑھا دیا اور آٹا گوند کر اور سائڈ میں رکھ دیا,
اس کے بعد سالن تیار کیا، پھر روٹیاں بنائی، خود ہی نے روٹیاں بنائی، پھر وہ اپنی اس سالن کو روٹی کو لے کر ایک تھوڑی سی دور پہ ایک چارپائی پڑی تھی، تو اس پر ان کی ماں لیٹی ہوئی تھی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا وہ کون ہے۔ اب وہ جا کر کہتے ہیں ماں جی اٹھیے، ماں جی اٹھیے، تو وہ اپنے ہاتھ کا سہارا لگا کر ان کو اٹھا دیتے ہیں، اب اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر ان کا جب وہ کہہ دیتی ہیں بس، تو ان کا منہ صاف کرتے ہیں، ان کا منہ صاف کرنے کے بعد جب وہ لیٹاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کچھ بڑبڑاتی ہیں، جب وہ کچھ بڑبڑاتی ہیں اس کو لیٹا کر وہ آ جاتے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے دور کھڑے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضور کیا بتاؤں آپ کو، یہ میری ماں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کیا بڑبڑا رہی تھی؟ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بڑبڑا نہیں رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کی اچھی اطاعت کرتا ہوں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، کہ موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تیرا کام آسان کر دیا، کہ اب تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ انشاءاللہ میری محترمہ اور عزیز زینب وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے میں لگ گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی ماؤں کی دعا، دیکھیے میری بہنوں، ماؤں کی دعا اور بد دعا انڈائریکٹ آسمان پر جاتی ہے۔ میری بہنوں اگر ماں بد دعا دے دے یا باپ بد دعا دے دے کہ تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، میری بہنوں کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں جو ہمیں آباد کر دے۔ میری بہنوں اگر ماں کہہ دے تو اچھی ہو جا، تو آباد ہو جا، تو میری بہنوں کوئی بھی بد دعا ایسی نہیں جو ہمیں ہلاک کر دے۔ میری بہنوں دیکھیے جہنم کہتی ہے کہ ماں وہ ہستی ہے کہ مجھ جیسی جہنم کو، مجھ جیسی بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ کو اپنے آپ اور اپنے بچوں کو مجھ سے بچا لیتی ہے۔ میری بہنوں جنت کہتی ہے کہ ماں وہ ہستی ہے کہ مجھ جیسی جنت کو، مجھ جیسی حسین کو اپنے قدموں کے نیچے لے لیتی ہے۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں ماں کوئی عام ہستی نہیں ہے، ماں کوئی عام نہیں ہے۔ میری بہنوں اپنی ماں باپ کی عزت کیا کریں، میری بہنوں اپنے ماں باپ کی، اپنی ساس کی عزت کیا کریں کیونکہ وہ بھی مائیں ہیں، اپنے پڑوسیوں کی بھی عزت کیا کریں کیونکہ وہ بھی ہماری بہنیں ہیں۔ اب عزت کرنے والی بنیں گی نا، اب کہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آواز دیتی ہوں نرگس بنت محمد دلشاد کو کہ وہ آئے اور ہم سب کے سامنے اپنی نعت کو پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے، اے مسلمانوں قرآن کھول کر تو دیکھو، تمہاری ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترمہ عزیز بہنیں، میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کرنا چاہتی ہوں، محبت اور عظمت سے سنیں۔ اس جہاں سے پہلے رب نے ایک جہاں پیدا کیا، عالم ارواح میں سب کو اکٹھا کر دیا۔ رب نے پوچھا تم بتاؤ کون سب کا ہے خدا، سب نے مل کر تو ہی ہے رب کی لگائی تھی صدا۔ جب فرشتوں سے کہاں پیدا کروں گا میں بشر، کہہ رہے تھے کرتے ہیں تسبیح ہم ساموں سے، ایسے انسان آپ پیدا کر رہے ہیں کیوں بھلا، جو کریں گے قتل غارت اور خطائے بے بہا۔ دے دیا رب نے جواب ان کو نہ تھے جو مانتے، جان لو میں جانتا ہوں تم نہیں جو جانتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خود بنایا ہے خدا نے ماٹی سے اول بشر، اپنی قدرت کا ملائک کو دکھایا ایک ہنر، جس آدم کو بنا کر روح اس میں ڈال دی، علم کے زیور سے صورت آپ کی پھر ڈال دی۔ پیش کرتا ہے انہیں اپنے ملائک پر خدا، اور فرمایا بتاؤ
حاشیہ کے ذرا. سب فرشتوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہم کو پتا, ہم وہی ہیں جانتے جو علم تو نے دیا. سامنے آدم سے فرمایا ذرا ان کو بتا, نام ایک ایک چیز کا کرتے رہے آدم ادا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. رب نے فرمایا فرشتوں تم نہیں تھے مانتے, کہہ رہا تھا جانتا ہوں تم نہیں جو جانتے. حکم سجدے کا فرشتوں کو خدا نے دے دیا, سید آدم کو ان پر دی فضیلت کی عطا. حکم سے رب کے ملائک نے انہیں سجدہ کیا, نہ مان کر شیطان نے خود کو بڑا رسوا کیا. بھاگ گیا اس کو تکبر اکڑ کر کہنے لگا, میں کروں سجدہ اسے کیوں کر جو مٹی سے بنا. رب کی جنت سے چلا لے کر رجیمی کا لقب, رب نے بھی دھدکار ڈالا اس تکبر سے سبب. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مانگ لی مہلت قیامت تک تو کھا لی یہ قسم, راہ سے بھٹکا کے چھوڑوں گا انہیں میں ہر قدم. بعد اس کے آدم و حوا تھے جنت کے مکی, حکم تھا بس ایک شجر سے کچھ بھی کھانا ہی نہیں. آ گیا ابلیس دونوں کے یہاں بہکانے کو, مکر اپنے چال اپنی سے انہیں پھسلانے کو. لپٹی چپٹی بات میں آ کر وہاں سے کھا لیا, یوں زمین پر ترنے کا ہو گیا تھا فیصلہ. رب نے سکھلائے انہیں کلمات توبہ کے لیے, ظلم قد پر کر دیا رب معافی دیجیے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سلسلہ انسان کی تخلیق کا چلتا گیا, ایک سے ایک دوسرا انسان یوں بنتا گیا. نوح کے ادوار تک سب لوگ امت ایک تھے, ایک دوجے کے لیے غم خوار تھے اور نیک تھے. مشن پر شیطان دھیرے دھیرے سے آتا گیا, شرک کو جیلو بت پرستی کو بھی پھیلاتا گیا. رب نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے نبی, راہ حق ہر دور میں دکھلا گئے تھے جو سبھی. سب سے آخر انبیاء میں آئے محبوب خدا, راہ سنت راہ شیطان کر دیے جس نے جدا. راہ ایک جنت کو جائے آگ میں ایک راستہ, چل فقط جنت کی راہوں میں خدا کا واسطہ. راہ شیطان چھوڑ کر سنت کو جو اپنائے گا, واللہ واللہ اپنے رب سے جنت وہ پائے گا. واللہ واللہ اپنے رب سے جنت وہ پائے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلانا چاہتی ہوں زیبا باجی اہلیہ محمد حنزلہ کو کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنی نعت کو پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. صبا بھی طیبہ سے چل پڑی ہے, لگتا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں.
زیبا باجی آئے ہم سب کے سامنے اپنی نعت کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک نعت پیش کرنا چاہتی ہوں, غور اور توجہ سے سنیں. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی, وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, اور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے, کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. جن کو آنا تھا وہ آ گئے, صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. سورہ رحماں پڑھ کر لو اپنے دل کو نورانی. روشن روشن قلب جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی. دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی. چمکا لو اپنے کردار کو لوگ کہے ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی, وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا
علیکم. محمد شفیع. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلانا چاہتی ہوں حسن باجی کو، اہلیہ بنت محمد شفیق کو، کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنا بیان پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. وہ آئیں اور اپنے بیان کو ہم سب کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز ماں اور بہنوں، اپنے اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے ڈھک لیجیے اور اپنی اپنی نیتوں کو بنا بنا کر بیٹھے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں جنت کو واجب و جہنم کو حرام کرنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے. وہ ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ ہی تو ہم ہمیشہ سے ہیں نہ ہی ہم ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے انتہا بے حساب احسانات ہے. ان احسانوں میں ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. آج جبکہ بے دینی گمراہی کے دور میں ہر طرف اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں اور سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق دی کہ ایسی مبارک مجلس میں موت سے پہلے آخرت کی فکر کے لیے جمع فرمایا ہے. قیامت کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام جاندار مر جائیں گے، جس دن تمام جاندار مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی. وہ کیسے مر جائیں گے؟ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور خطرناک ہوگی جس کی وجہ سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ 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 کر رہ جائے گی، تمام دنیا فنا ہو جائے گی. قیامت کب آئے گی؟ قیامت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بس اتنا معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اتنا معلوم ہے کہ جب زیادہ گناہ ہونے لگے اور ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور ان پر سختیاں کرنے لگے، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت جب آئے گی کہ جب ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زیادہ گناہ ہونے لگے اور ناچ گانے میں زیادتی ہونے لگے اور گانے بجانے میں زیادتی ہونے لگے اور امانت میں خیانت ہونے لگے، تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی. قیامت قریب آ گئی اور بے علم والے کو برا بھلا کہنے لگے اور پچھلے لوگ بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگے اور بڑے بڑی اونچے عمارتیں بنانے لگے، تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقینا قیامت کا زلزلہ بڑا ہونہاک ہوگا. جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی اور حملہ عورتیں حمل گرا دیں گی اور لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ہی وہ مدہوش نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا بلکہ باوجود ایک دوسرے کو دکھائی دیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اس واقعی مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ اپنے اہل عیال کو اور تمام خاندان کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی بیویوں کو فدیہ بھی دے دے اور اپنے آپ کو چھڑا لے. یہ ہرگز نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ انہیں اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلانا چاہتی ہوں اپنے استاد محترمہ کو کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنی تقریر کو پیش کریں. اس شعر کے ساتھ قلم دی ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے
قلم تھی ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے، منزل تھی سامنے راستہ دکھایا آپ نے، ہم تو بس پتلے تھے شعور دے کر انسان بنایا آپ نے۔ وہ آئے ہم سب کے سامنے اپنے بیان کو پیش کریں۔ لڑکی اندر سے باتیں کریے نا سر، ان کو کوئی باتیں نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعات، تمام مائی بہنیں اچھے سے جوڑ کر کے بیٹھ جائیں، سب جڑ جائیے، جلدی سے اچھے سے جوڑ کر کے بیٹھ جائیں، درمیان میں ذرا بھی جگہ نہ چھوڑیں، اچھے سے ہو جائیں، جلدی سے آگے باجی اور آگے آ جاؤ، سب اچھے سے جوڑ کر کے بیٹھیں، درمیان میں ذرا بھی جگہ نہ چھوڑیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان کرم فضل ہوا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی ایسی مجلس میں جمع فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، تو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کو بھی جگہ دیں تاکہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ ملے۔ ابھی ادھر پیچھے جگہ ہے، ادھر جگہ ختم ہو چکی ہے، آپ لوگ ذرا تھوڑا آگے کو ہو جائیں، اندر آ جائیں، باہر کی جو خاتونیں ہیں وہ اندر آ جائیں باجی، اندر کو آ جائیں، دروازے پر بیٹھے آ جائیں، آپ آ جائیں اندر، سب جلدی سے اچھے سے جوڑ کر کے بیٹھ جائیں، نیت کر لیں، اللہم وقفنا لجلوس بالعزم ولنسمع بعنایہ ولنعفم ولنحفظ ولنعمل بالإخلاص ولنبلغ إلى الأخرى اللهم عُلِلَ وقتنا ازنا فی الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عظمت کے ساتھ بیٹھنے کی، غور فکر کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہمارے اٹھنے تک کے وقت کو اللہ تبارک و تعالی اعتکاف میں شمار فرمائے۔ تمام سامعات، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے کہ میرے اللہ نے میرے اور آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھا، میرے اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھا، میری اور آپ کی امیری غریبی کو نہیں دیکھا، بلکہ ہماری کون سی نیکی کو، کون سی ادا کو پسند کیا جو لا کر ایسی بابرکت مبارک مجلس میں جوڑ لیا۔ سبحان اللہ، یہ مجلس کوئی معمولی نہیں ہے، یہ مجلس ایسی ہے کہ سویا ہوا ایمان جگاتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے، یہ مجلس ایسی ہے زندگی کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے۔ ذرا غور کریں، ابھی یہ وقت ہم اپنے گھر ہوتے تو نہ جانے کیا کر رہے ہوتے، کس کی غیبت کر رہے ہوتے، کس کی چغلی کر رہے ہوتے، کس کو ستا رہے ہوتے۔ پانی نہ جانے کس کی غیبت کر رہے ہوتے، کس کی چغلی کر رہے ہوتے، کس کو ستا رہے ہوتے، کس کو پریشان کر رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی ایسی بابرکت مبارک مجلس میں جوڑا ہے جس جگہ پر ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جب ہم آتے ہیں گناہوں کا انبار لے کر، جب جاتے ہیں اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوا کر، سبحان اللہ، کوئی مجلس ہے ایسی کہ جہاں ہم گناہ لے کر جائیں اور وہاں نیکی مل جائے؟ نہیں، بازاروں میں جاتے ہیں تو گناہ بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں گناہ بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ بتائیں، شادیوں میں جانے سے گناہ بڑھتے ہیں نا، کوئی گھٹتے ہیں؟ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کو حسد میں دیکھتا ہے، کوئی کیا ہے کہ کس طرح سے باتیں بناتے ہیں کہ اتنا پہن کر آئی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں،
دکھانے کے لیے کتنے ایکٹنگ کر رہی ہے. تو اس طریقے سے شادیوں میں جاتے ہیں, گناہ بڑھتے ہیں, گھٹتے نہیں ہیں. ایک واحد مجلس ایسی ہوتی ہے جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں گناہوں کا انبار لے کر. جب جاتے تو خالی ہاتھ نہیں جاتے, اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوا کر لے کے جاتے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان. خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, اتنی پیاری حدیث. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وجبت محبتی علی المتجالسین فیہا, میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مجھ پر ان لوگوں کی محبت واجب ہو چکی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کر بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر ایمان تازہ ہو رہا ہے, ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اور ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں, ہر قدم پر گناہ معاف ہے, ہر قدم پر درجات بلند ہیں. تو تمام سامعات آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی بابرکت مبارک مجلس میں جوڑا ہے جس میں سب نہیں بیٹھتے. وہی بیٹھتا اللہ جسے پسند کرتا ہے, جسے اپنا بنانا چاہتا ہے, جسے دین کی سمجھ دینا چاہتا ہے. کوئی بہن کہے میں تو نہیں جاتی تعلیم میں, میرا دل نہیں چاہتا, میری طبیعت اچھی نہیں رہتی. ارے تم کون ہوتی ہو نہ جانے والی؟ تمہیں اللہ بلاتا ہی نہیں. کیا کہو گی؟ تم کون ہوتی ہو نہ جانے والی؟ تمہیں اللہ بلاتا ہی نہیں. کوئی خاص ہوتا ہے اسی کو اپنا اور اپنے قریب کا رقیب کا ذکر سنایا جاتا ہے. تو یہ مجلس کوئی معمولی تھوڑی نہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سب کو ہی اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر سنائے. اسی کو سناتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے, جسے بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے, جسے دین کی سمجھ دینا چاہتا ہے, جس کی زندگی بدلنا چاہتا ہے. تمام سامعات ابھی دیکھیے اندر تھوڑی سی جگہ ہے, آپ لوگ تھوڑا ادھر کو ہو جائیں, باہر جگہ ختم ہو چکی ہے, ذرا باہر کے لیے جگہ کر دیں. آپ لوگ تھوڑا ادھر اندر ہو جائیں. بلانے سے نہیں آیا کرو, ماؤں بہنوں کے لیے پہلے ہی جگہ دے کر بیٹھا کرو. پہلے تو مائیں بہنیں پھیل پھیل کر بیٹھتی تھی, جو وہاں تھی وہ اب یہاں آ گئی, اتنا پھیل کے بیٹھی تھی سمجھ لیں. تو ذرا خیال کریں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجبت محبتی علی المتجالسین فیہا, میری محبت ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کی محبت میرے اوپر واجب ہو گئی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کر بیٹھتے. یعنی ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور ایسی مجلس میں جڑنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے. تو میری تمام مائیں بہنیں خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جوڑا ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے, ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے. تو تمام سامعات ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے اس پر ضرور عمل کریں گے. انشاءاللہ عمل کرنے والی بنیں گے انشاءاللہ. مجلس میں آئے, ایک ایک دن, ایک ایک ہفتہ, ایک ایک پوائنٹ کو جا کر کے نیت کریں کہ انشاءاللہ عمل کرنے والی بنوں گی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق اسی کو ہی دیتا ہے جسے وہ عمل کی توفیق دینا چاہتا ہے. جسے عمل کی توفیق نہیں دینا چاہتا نا, اسے سننے کی بھی توفیق نہیں دیتا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ اپنا اور اپنے رسول کا کلام ہمیں سنواتا ہے. میری تمام مائیں بہنیں, کتنے لوگ تڑپتے ہیں, کتنے لوگ عاجز ہوتے ہیں, انہیں بتانے والا کوئی نہیں کہ اللہ کیا ہے, سمجھانے والا کوئی نہیں. لیکن میری تمام سامعات, میری تمام مائیں بہنیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ تمام جانتی ہیں, ذرا خیال کریں اور توجہ اور محبت سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی بچے کو پیدا کرتے ہیں, جو بھی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور دنیا میں آتی ہے,
وہ یہ علم اٹھاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب وہ دنیا میں آتی ہے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو عیسائی بن جاتے، اور تمام مائیں بہنیں خیال کریں پادریوں کے گھر میں پیدا ہوتے وہ پادری بن جاتے، تمام مائیں بہنیں خیال کریں کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے تو وہ کافر بن جاتے، مسلمان گھر میں پیدا ہوتے تو وہ مسلمان بن جاتے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں ایمان والے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایمان کوئی معمولی چیز ہے کہ ایمان کے لیے بتایا گیا جنت میں جانے کے لیے بہترین توشہ ایمان ہے، اور اپنے ایمان کو اتنا بچانا ہے اور اتنا بڑھانا ہے کہ ہماری موت ایمان پر، کتنا بچانا ہے اور کتنا بڑھانا ہے۔ بچانا تو جو شخص دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے 10 بڑی گنا جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، دنیا کے 10 حصے کر کر اس سے بھی زیادہ اعلیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو تمام مائیں بہنیں اپنے ایمان کو بچائیں۔ ایمان کیا ہے؟ کیا ہم گواہی دیں؟ بار اور بار بار سنتے ہیں مجلس میں، ذرا جسے نیند آ رہی ہے توجہ اور عظمت کے ساتھ سنیں، ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ جو مجلس میں نیند آتی ہے نا، چلو بات پوری کرنے سے پہلے آپ کو بیچ میں روک کر ایک بات بتاؤں تاکہ آپ اور عظمت سے سنیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس مجلس کے اتنے بڑے بڑے اجر اور ثواب ہیں، میں پورا دن بولوں، پوری رات بولوں، اس کے اجر کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نہیں جانتی کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا، اے جبریل جائیں دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کو گن کر آئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، لڑکیاں کیا کر رہی ہیں بیچ میں؟ توجہ سے سنا نہیں جا رہا آپ لوگوں سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے پوری دنیا کے ایک ایک درخت کو گن کر بتا دیا، اے اللہ پوری دنیا میں اتنے درخت ہیں۔ پھر میرے اللہ نے کہا، اے جبریل جائیے دنیا میں جتنے درخت کے اوپر پتے ہیں سب کو گن کر آئی۔ میری تمام مائیں بہنیں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ایک ایک درخت کو گن کر، ایک ایک پتے کو گن کر پل بھر میں جا کر اللہ کو بتا دیا، اے اللہ اتنے درخت ہیں اور ان کے اوپر اتنے پتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے اللہ نے کہا، جبریل دنیا میں جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، جتنے بچے ہیں سب کو گن کر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ہم ایک گلی کی عورتیں نہیں گن سکتے، ہم ایک محلے کی عورتیں نہیں گن سکتے، ہم ایک محلے کے بچے نہیں گن سکتے۔ تو تمام سامعین ذرا غور کریں، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری دنیا کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کو گن کر اللہ کو بتا دیا، اتنے مرد ہیں، اتنی عورتیں ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، اتنے جوان ہیں، اتنے بچے۔ پھر میرے اللہ نے کہا، اے جبریل جائیے دنیا میں جتنے بھی، یہ ایک بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے، بارش برسانے کے بعد کہا، اے جبریل یہ جو میں نے بارش برسائی ہے اس کے اندر جو بوندیں برسی ہیں، جو قطرے برسے ہیں انہیں گنو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پل بھر میں گن کر اللہ کو بتا دیا، اے اللہ یہ بارش کے قطرے، یہ بارش کی بوندیں اتنی، کل تعداد سبحان اللہ۔ ذرا خیال کریں، نیند میں نہ رہیے، ذرا توجہ کریے، ساری تعداد اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل تم نے بارش کے قطرے گن دیے، ذرا خیال کرو ہماری کچن کی جو چھت ہے اس کے اوپر جو بارش برستی ہے ہم اس کے بوندوں کو نہیں گن سکتے۔ کوئی گن سکتا ہے کیا؟ بتائیں، کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتے نا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ایک بارش کا بوند، ایک ایک قطرہ گن کر اللہ کو بتا دیا۔ پھر میرے اللہ نے کہا، جبریل جائیے جو مائیں، جو بہنیں، جو مرد یا جو عورت یا جو بچے میرے اور میرے رسول کے راستے میں نکلے ہیں، دین سننے نکلے ہیں، دین لکھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے نکلے ہیں، ان کی نیکیوں کو گن کر آئی۔ تو جبریل علیہ السلام کھڑے کھڑے تھرتھرانے لگے، وہ کہنے لگی، یا اللہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کیا کہنے لگے؟ اے اللہ
یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ بچوں کو گن سکتے ہو پوری دنیا کی, مردوں کو گن سکتے ہو, عورتوں کو گن سکتے ہو, بارش کے قطرے گن سکتے ہو, گویا کہ آپ درخت گن سکتے ہو, ہم ایک ٹہنی کے پتے نہیں گن سکتے. ساری دنیا کے درخت کے پتے کو گن کر اللہ کو پل بھر میں بتا سکتے ہو, لیکن اے جبریل تم ان بندیوں کو نیکیوں کیوں نہیں گن سکتے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا, توجہ کریں, حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ تو ان کو لا تعداد بے شمار بے حساب نیکیاں عطا فرما, ان کی نیکیاں کون گن سکتا ہے؟ بتاؤ تو ذرا خیال کریں. لیکن شیطان کو کب ہضم ہے یہ بات؟ شیطان کو کب پسند ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو آباد ہونے دے؟ وہ تو اتنی جو جنگیں کرتا ہے, اتنی جد و جہد کرتا ہے کہ چوٹی سے لے کر ایڑی تک زور لگاتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں. لیکن میرا اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی ایک بار آ کر سچے دل سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ سارے گناہ معاف کر دے, سبحان, شیطان کی چوٹی ایڑی سے تک کے زور بھی اللہ تعالیٰ فضول کر دے. تو میری تمام سامعات کی جو مجلس ہے, شیطان سوچتا ہے بھائی, دیکھتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ گئی, کہیں ایسا نہیں ہے 5 ٹائم کی نمازی بن جائے. اب نمازی بن گئی تو پھر تو مجھے ان سے ڈرنا پڑے گا. اب ایسا نہ ہو کہ سر پہ دوپٹہ رکھنے والی بن جائے. ابھی سر پہ دوپٹہ رکھنے والی بن گئی تو میں پھر بیوی کسے کہوں گا؟ ذرا خیال کریں. پھر شیطان دیکھتا ہے یہ سب مجلس میں بیٹھی ہیں, عورتیں تو کمزور ہے نا, شیطان بہکاتا ہی انہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اے اللہ مجھے نہ عورت کے بال دے دے, اور اس سے ہی میں عورتوں کو بہکاؤں گا. تو میری تمام سامعات یہ جو فطور ہے نا, کبھی شیطان نہیں چڑھتا ہو, سر سے ہی چڑھتا ہے, سر کے بالوں سے چڑھتا ہے. ذرا خیال کریں تو ہمیں سر کو ڈھک کر رہنا چاہیے. تو آپ ذرا توجہ کریے کہ کس طرح سے شیطان ہمیں بہکانے کے لیے سارے زور لگاتا ہے. تو پھر کیا کہتا ہے شیطان کہ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا, شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے ارے مجلس میں بیٹھ گئی, اللہ اس کے رسول کی اب تو یہ نمازی بن جائیں گی, قرآن پڑھنے والی بن جائیں گی, ماں باپ کی فرما بردار بن جائیں گی, شوہر کی خدمت کرنے لگیں گی, شوہر کی اطاعت کرنے لگیں گی, اور کیا ہے بڑوں کی عزت کرنے لگیں گی. شیطان کو کب یہ بات ہضم ہے؟ وہ دیکھتا ہے, بڑے دھیان سے سن رہی ہے. تو اس مجلس کے اجر اور ثواب کو خراب کرنے کے لیے شیطان ایک دم بھاگا بھاگا آتا اپنی فوج کے ساتھ. 3 چیزیں ساتھ لاتا ہے. کیا لاتا ہے؟ 3 چیزیں. منہ کھول کر جواب دیں. کیا لاتا ہے ساتھ میں؟ 3 چیزیں. پہلا شہد, دوسرا لاٹھی, تیسرا سرما. ہماری تمام سامعات کو میں دیکھتی ہوں کہ جب ہماری جہاں مجلس ہو وہاں بڑی شانتی سے سن رہی ہوتی ہیں, اور جب عورتوں کی اور کوئی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں اپنی اپنی باتیں, باجی تم کیسی ہو, باجی تم بڑے دنوں کے بعد ملی, باجی تم بڑی موٹی ہو گئی, باجی تم بڑی پتلی ہو گئی, باجی تمہارے شوہر کیا کر رہے ہیں, تمہارے گھر کا کام کیسے چل رہا ہے. ایسی جلدی باتیں کریں گی, اور بیچاری بیان کرنے والی بیان کر رہی ہوتی ہے. ذرا خیال کریں, شیطان اس مجلس کے اجر اور ثواب کو ختم کرنے کے لیے واللہ اگر ایک بات بھی عورت دل کی نیت سے سن لے, میرا اللہ اسے ضرور عمل کی توفیق دے. اگر عمل کی بھی توفیق نہیں دے گا, وہ نیت کرے گی, اعمال نامہ میں نیکیاں لکھنی شروع ہو جائیں گی, جو کہ عمل ابھی نہیں کیا ہوگا. کیونکہ یہ عائشہ کی زبان نہیں ہے, عائشہ کا کلام نہیں ہے, بلکہ حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت ہے. ابھی آپ نیت کر لیں تو شیطان کو کب یہ بات ہضم ہے, نیت کر لی اب تو یہ پکا بدل جائے گی. تو میری تمام مائیں بہنیں خیال کریں, شیطان دیکھتا ہے کہ بڑے دھیان سے سن رہی ہے, اگر اس کی زندگی بدل گئی تو پھر میں جہنم میں جلوں گا, یہ کیوں نہیں جلے گی. تو اس طرح شیطان کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے بڑے دھیان سے سن رہی ہے, کہیں اس کو عمل نہ آ جائے تو زبان پہ ایک دم شہد لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اٹینشن کا جواب دیں, کیا کرتا ہے؟ شہد لگاتا ہے. کچھ بہنیں سو رہی تھی, جاگ گئی الحمدللہ. کیا کرتا ہے بولو؟ شہد لگاتا ہے. اور شہد کا اثر یہ ہوتا ہے, دور سے دیکھ کر کہتے ہیں باجی بڑے دن کے بعد دکھائی دی, کہاں تھی اتنے دنوں سے, تم آ نہ رہی تھی. پھر وہ بھی ایک دم سے کہے گی
शहद लगने का असर बातें शुरू हो जाती हैं। अब बातें शुरू हो गई, बेचारी बयान करने वाली बयान कर रही है, वो अपनी बातों में मगन है। अब बयान उल्टा सीधा समझ में आता है, समझ में ही नहीं आता। शैतान कहता है शाबाश तेरा अजर खत्म कर दिया, मैं जीत गया। अब जब जो बहनें कहती है नहीं मैं बातें नहीं करूंगी, अरे मुलाकात हो जाएगी ना मुसाफे पर, कोई बात नहीं है, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, पर मुसाफे पर तो हम मुआयनिका कर लेंगे, गले लग लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जरा दीन की बातें सुन लो पहले। शैतान कहता है बड़ी कम बकत है, मेरा तो इसने शहद ही खराब कर दिया। अब दूसरी चाल इस्तेमाल करता है, पहली चाल शहद, दूसरी चाल इस्तेमाल करता है, आंखों में सुरमा लगाता है। क्या करता है? आंखों में सुरमा लगाता है। सुरमा लगाने से क्या होता है? अब सुरमा लगा दिया तो उसकी अलामत ये है, बड़े ध्यान से सुन रही बयान, अब तो सोचिए पक्का अमल करूंगी। शैतान को ये बात कम हजम है, वो तो आती आंखों में सुरमा लगाएगा जिसकी अलामत होगी देखते 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 ऐसे जोट गाएगी और दिल ये करेगा मजलिस खत्म हो, अपने घर जाके सो जाऊं। और तो और ऐसे जैसे माशाल्लाह बाजी बैठी तेल लगाए हुए आंखें मिस कर दी, और ऐसे झोटे आ रहे कि कहने के लायक। तो ये शैतान की चाल होती है कि कैसे आंखों में सुरमा लगाती है, उसका असर क्या होता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं मैं और अच्छे से बैठ जाऊं, बल्कि पानी पी लूं, पानी ले लूं ताकि मैं सोऊं ना, अगर मैं सो गई शैतान मेरा अजर खराब कर देगा। तो कहती है, शैतान कहता है बड़ी कम बखत है, मेरा इसने सुरमा भी खराब कर दिया। अब शैतान तीसरी चाल चलता है। क्या तीसरी चाल? अगर हम उसके सो जाते हैं तो शैतान जीत जाता है, अरे भाई बढ़िया हो गया, एक औरत को तो बहकाया कम से कम कि सो रही थी। और अगर से वो औरत अटेंशन होकर बैठ जाती है, तवज्जो से सुनती है, नहीं सोती, शैतान कहता है अब लाठी इस्तेमाल की। क्या इस्तेमाल की जाए? लाठी। लाठी का असर क्या होता है? अभी अच्छी बैठी हुई थी, अच्छी बैठी भी होती है, फौरन से जब शैतान लाठी चलाता है तो कभी यूं बैठती है, शैतान लाठी चलाता है कभी यूं बैठती है, शैतान लाठी चलाता है कभी कमर में दर्द हूं, जरा टेक लगा कर बैठूंगी। तो ये उसका कमाल नहीं होता, शैतान की लाठी यूं। तो आप जरा अटेंशन होकर बैठे। इन तीन चीजों से अगर आप मजलिस में परहेज करेंगी तो आप देखना मजलिस की बातें यहाँ भी उतरेंगी और यहाँ भी उतरेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन कब? जब हम अजमत के साथ सुने, हर एक चीज अदब से मिलती है। वल्लाह कसम उस पाक जात की जिसके कब्जे में आयशा की जान है कि सातों आसमान, सातों जमीन को, सातों आसमान को, सातों जमीन को एक कागज बना दिया जाए, पूरी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और सारी दुनिया के समंदरों को स्याही बना दिया जाए, मेरे अल्लाह की तारीफ लिखनी शुरू की जाए, वल्लाह अल्लाह की कसम तुम्हारे समंदर खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे सातों आसमान, सातों जमीन वर्क खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे मेरी तमाम सामियात, सारी दुनिया के दरख्त खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं, मेरे अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं होगी। वो अल्लाह है जिसने अता की हद कर दी है। मेरी बहनों, इतना अता करता है, मैं और आप कितने गुनाह करते हैं, अगर वो खोल दे तो कोई हमसे बात भी ना करे, कोई बात करे नहीं करे, लेकिन अल्लाह कितना छुपाता है, कितना छुपाता है। हम तो उठते भी गुनाह करते, बैठते भी गुनाह करते, सोते भी गुनाह करते, चलते भी गुनाह करते। देखो दिल में वसवसे आते हैं, ये भी गुनाह ही है ना। अब हमारे दिल में कभी कभी कितना बुरा आ रहा होता है, ये बहन मुझे बड़ा सता रही है, अब तो इसको पक्का ही सताऊंगी, जरा आ जाए हमारे घर को, फिर तो इसके साथ ऐसा करूंगी। देखो अगर ये बात खुल जाए तो कोई आपकी इज्जत करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मेरा अल्लाह है हर चीज को छुपाता है। और देखो एक अल्लाह है जिसने अता की हद कर दी, इतना अता। जब बंदा कहता है ना कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नजर नहीं आता, कोई अपना नहीं है, अरे वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता, अल्लाह ही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। सारी माए बहनी कहते हैं अल्लाह कहाँ है, अल्लाह क्या है? अरे अल्लाह ही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। जरा कभी ख्याल करें, जब कोई दुख आ जाए, जब कोई तकलीफ आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, हमारा क्या होता है? अल्लाह तू कर दे, अल्लाह तू कर दे। फिर तो जबान से क्या निकलता है? अल्लाह तू कर।
اور کرنے والی ذات بے شک اللہ کی. تمام مائیں بہنیں خیال کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم میں سے اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اسے بھی قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. تو میری تمام مائیں بہنیں اگر اچھا کرے یا برا کرے یہ سوچ کر کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو یہ سوچ کر کرے گا وہ کبھی برا نہیں کرے گا. میری بہنوں, آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ عطا کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے سنا ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے. الحمدللہ میں ہر ٹاپک ماں باپ, بھائی بہن, شوہر, ہر ٹاپک ساز اس ٹاپک پر ہم بیان کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا موضوع رہے گا کہ جب ہم ساسوں کے حق سنتے ہیں بہوؤں کے بھی حق سنیں, ہم ماؤں کے حق سنتے ہیں بیٹیوں کے بھی حق سنیں, ہم شوہروں کے حق سنتے ہیں بیویوں کو بھی حق سنیں. شوہر کا تو اتنا بڑا حق ہے, اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اس کے بدن پر پھنسی پھوڑے نکل آئے, دمبل نکل آئے, اس میں پیپ نکلے, عورت اپنی جیب سے چاٹ چاٹ کر صاف کر دے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے, تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج تو ہم اپنے شوہر سے کلہ زبری کرتے ہیں, آج تو ہم اپنے شوہروں سے لڑائی کرتے ہیں. لیکن میری بہنوں کرو لیکن درمیانہ ایسا کوئی ایسا نہیں ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی, لیکن لڑائی کو بڑھاؤ نہیں. وہ غصہ بہت اچھا کہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے. کون سا غصہ اچھا ہے؟ جو دیر سے آئے جلدی چلا جائے. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو میری تمام مائیں بہنیں خیال کریں, ہم سنتے ہیں ساسوں کا حق بڑھائے, ساسیں بھی ذرا خیال سے سنیں بہوؤں کا بھی حق ہوتا ہے. بیچاری بہویں اپنا گھر, اپنا بر, اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن چھوڑ کر آپ کے گھر آتی ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ پرائے گھر سے آئی, پرائے گھر سے آئی, پرائے گھر کی. ارے جب اپنے گھر تھی ماں کہتی تھی پرائے گھر کا دل, اور جب سسرال میں چلے جائیں تو ساس کہتی ہے پرائے گھر سے. پھر لڑکی کا گھر کہاں ہے بتائیں؟ میری مائیں بہنیں ہمیشہ میں ماں باپ کے اصول میں اتنے لمبے لمبے بیان کرتی ہوں. ہر خاتون کہتی ہے باجی آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن کبھی تو بہوؤں کی شان میں, کبھی تو بیٹیوں کی شان میں, کبھی تو اولادوں کی شان میں آپ کچھ تو بولا کریں. میری بہنوں خیال کرو, بیٹی بیٹی نہیں ہوتی, بیٹی رحمت ہوتی ہے. اسے بوجھ نہ سمجھو, اسے عزت دو, اس کی رسپیکٹ کرو, اسے پیار کرو. اگر وہ بگڑ جائے تو اسے یہ مت کہو تو آوارہ ہے, تو گندی ہے, تو بری ہے. اسے بڑے پیار سے کہو بیٹی تجھے کیا چاہیے, تو کیا پسند کرتی ہے, تیرے من میں کیا ہے, ذرا خیال کسے بتا. اور جب وہ اپنی فرمائش کر دے تو ایسا نہ کہیں بڑی بگڑی ہوئی ہے, بڑی بگڑ رہی ہے, عیاش ہو گئی ہے, آوارہ ہو گئی ہے, ایسا نہ کہیں. اس کی منشا پوچھیں اور جو اسے بہتر لگے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کریں. ہائے میں نبی نے اخلاق سکھائے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھتے تو آپ بیٹھے بیٹھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, آپ بیٹھے بیٹھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, کہتے بیٹی اندر آئے, بیٹی بیٹھ جائیے, ایک ہاتھ بھی نہیں کہ آجا آجا نہیں بولتے, بیٹی اندر داخل ہوئی, بیٹی بیٹھ جائیے. آپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے. یہ دیکھو علی رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا, اللہ کے نبی میں پسند کرتا ہوں فاطمہ کو, کیونکہ پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رشتہ لے کر گئے, پھر دوسرے ایک صحابی ہیں وہ لے کر گئے, اللہ کے نبی نے منع کر دیا. سارے صحابی علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے, اے علی اللہ کے نبی کے بیٹی کا ہاتھ تو ماں, اور پکا اللہ کے نبی تجھے دے دیں گے. ہم سب کو منع کر دیا, لیکن امید ہے تجھے دے دیں گے. اللہ کے نبی کو بھی علی رضی اللہ عنہ پسند تھے. وہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, تو بول نہ سکے شرم کی وجہ سے. ایک صحابی نے کہا پیش کر رہا ہے علی فاطمہ کا رشتہ مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی اندر اندر خوش, لیکن اللہ کے نبی نے ایک دم یہ نہیں کہا کہ ہاں
میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیا ہے, مجھے تو پسند ہے نہیں, بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی مشورہ کر کر بتاتا ہوں. کس سے مشورہ کرنا تھا بتاؤ؟ آپ تو باپ تھے, فیصلہ لے لیتے. نہیں, ابھی بیٹی سے پوچھنا تھا, ابھی بیٹی سے پوچھنا تھا. اے فاطمہ, علی کا رشتہ آ رہا ہے کہ تیری پسند کر لوں, کیا تو اسے چاہنے لگے گی, کیا تو اسے پسند کرے گی؟ بیٹیوں سے یہ سب پوچھنا برا نہیں ہوتا, جرم نہیں ہوتا. میرے نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے کہ اے فاطمہ بتاؤ تمہیں پسند ہے تو رشتہ کر دیں گے, اگر کوئی اور پسند ہے تو وہ بھی بتا دو. حضرت فاطمہ کہتی اللہ کے نبی کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں کہا, خاموش. پھر اللہ کے نبی بار بار اصرار کرتے اے بیٹی علی سے رشتہ جوڑ دوں, تو آپ خاموش خاموش. لاسٹ میں مسکراتی, مسکرانے کی علامت اجازت دی, مسکرانے کی علامت اجازت دے دی. اب بتائیں, ہم اپنی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں, ہم اپنی بیٹیوں کو راضی کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم ہمیشہ حق بولتے ہیں ماں کا, ماں کا. ارے ماں بھی تو بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے, ماں بھی تو اچھا معاملہ کرے. آج مائیں اتنی بات پر منہ پلاتی ہیں, ناراض ہو جاتی ہیں. ایک صحابی آ کر میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عورت کو, لڑکی کو, کسی انسان کو, کسی افراد کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا 70 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. تمام سامعات, ہماری بیٹی ایک غلطی کر لیتی ہے, ہم ایشو بناتے ہیں, پہاڑ بناتے ہیں, اسی غلطی کے تبے ہمیشہ اپنی بچی کو دبا دبا کر زندگی گزرواتے. اب بتائیں, مائیں بھی پیار نہیں کریں گی تو کون کرے؟ مائیں بھی دل نہیں سمجھیں گی تو کون سمجھے گا؟ بتائیں, وہ شوہر سمجھے گا جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں. پہلے آپ تو درد سمجھیے, جب آپ درد سمجھیں گی تبھی کوئی اور درد سمجھنے والا پیدا. تو میری تمام سامعات, بیٹیوں کو بات بات پر ایشو نہیں بنایا کریں, بات بات پر انہیں تکلیف نہ پہنچایا کریں, بلکہ ان کے لیے دعا کیا کریں اور ان سے کبھی کبھی بیٹھ کر دوستوں کی طرح باتیں کیا کریں. کتنی مائیں بہنیں کہتی ہیں میری بیٹی بگڑ گئی ہے, میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے, میری بیٹی گھومتی ہے. ارے کیوں گھومتی ہے؟ تم گھومتی اس کے ساتھ, وہ نہیں گھومتی. تم اگر اسے وقت دیتی وہ باہر کی دنیا میں نہیں جاتی. اگر تم اسے پیار دیتی تو وہ باہر کا پیار کبھی پسند نہیں کرتی. کوئی بچی بگڑنا نہیں چاہتی. اگر اسے گھر میں پیار ملے, باہر کا کوئی افراد جھوٹا پیار دکھائے تو وہ سینہ چوڑا کر کر کہتی ہے ارے میرے باپ کی طرح کوئی پیار کرتا ہے کیا؟ میرے باپ کی طرح کوئی مناتا ہے کیا؟ میرے باپ ایسا مناتا ہے مجھے بیٹھ کر. میرے نبی نے طریقے سکھائے, سلیقہ سکھایا. کیا ضرورت تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لینے کی؟ امت کو پیغام پہنچانا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی کو کوئی پسند ہو تو اس سے پہلے پوچھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی مرضی سے کہیں اور شادی کر لے. ایک زندگی اس لڑکے کی برباد, دوسرا آپ کی بیٹی پر مطلق کا جرم, پھر تیسری بات کیا ہے کہ وہ لڑکی خود برباد. اب بتائیں, اگر بچہ ہو جائے وہ بچہ برباد. ایسی تو زندگی نہ کرے. اگر وہ خوش ہے کہیں اور کرنے پر, لیکن دیکھو ایمان سے حائل, ایمان والا ہو, ایمان پر مضبوط ہو, مسلمان ہو, اب کر سکتی ہے, کچھ منا دی. تمہیں تمام مائیں بہنیں خیال کریں, بیٹیوں کا بھی درد پوچھا کریں, بیٹیوں سے بھی بات کیا کریں. سسرال سے آئے تو ایسا نہیں کرنا اس کے ساتھ میں کیوں آئی ہے, کیسے آ گئی, ساس سے لڑ کر آئی ہے. ارے کبھی کبھی غلطی ساسوں کی بھی ہوتی, ایسا نہیں ہے ہر بار جرم چراغ بجھانے میں ہوا کا ہی ہوگا, کبھی کبھی خود سے بھی بجھایا جائے. میری بہنوں, میں ہمیشہ ساس کے اصول بولتی ہوں, آپ سب جانتی ہو, ترازو میں بھی تلواتی ہوں, آپ سب پہچانتی ہو. لیکن ذرا دیکھو ایک بہو کو جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے, ہم کہتی ہیں پرائے گھر کی آئی, کیا اس سے پوچھا جائے, کیا اس کی منشا لی جائے. میری بہنوں, بہو کو بھی بیٹی کی طرح سمجھو, محبت دو, پیار کرو. تمہارا بیٹا اسے سمجھاؤ بیٹے وہ جو لڑکی آئی ہے وہ پلائے گھر سے آئی ہے لیکن پرائے گھر کی نہیں ہے, اب وہ تیری ہے, تم اس کے وطن سے ہو, وہ تمہارے وطن سے. بیٹے تم دونوں لباس ہو ایک دوسرے کا. بیٹے تماشا مت دکھانا, لیکن آج چاچے کیا کرتی ہے, کمپرومائز. دیکھ
तेरी जिठानी यूं करती है, तेरी भाभी यूं करती, तेरी बीवी नहीं करती, तेरी भाभी यूं करती, तेरी बीवी नहीं करती, तेरी बीवी करती है पर तेरी भाभी नहीं करती। ऐसे बेटियों में, बेटों में, नंदों में, भावजों में और देवरानी में, जिठानी में कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी गुजर जाती है। फिर क्या कैसी जिंदगी जीकर जाने से कोई फायदा है? बताएं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम में से कोई जर्रा बराबर भी नेकी करेगा उसे भी क़यामत के दिन देख लेगा, जर्रा बराबर भी बुराई करेगा उसे भी क़यामत के दिन देख लेगा। क्या अपनी बेटी के साथ अच्छा मामला नहीं कर सकती? बताएं। क्या अच्छा बिहेव नहीं कर सकती? क्या अपनी बहुओं के साथ मोहब्बत और क्या प्यार का पैगाम नहीं दे सकती? अपने बेटों को समझाए, उन्हें पिटवाए नहीं बल्कि उनका सीना चौड़ा करे। बेटी अब ये तेरा घर है, अब तक मैंने संभाला, अब तू संभाल। अब बहुओं में जोड़ पैदा करे, तोड़ पैदा न करे। तो मेरी तमाम माए बहनें ख्याल करें, कभी कभी अपनी बेटियों के पास, अपने बेटों के पास बैठ करके चढ़ाने वाला माहौल न बनाए। मेरी वालिदा एक बात कहती है और मेरे तजुर्बे ने भी ये चीज नोटिस की। अल्हम्दुलिल्लाह 8वां साल चल रहा है मेरी शादी को, मैंने ये चीज नोटिस की, बेटी का घर बिगड़ता है या तो बेटी की माँ होती है उसमें शामिल या फिर सास शामिल होती है, और जब बेटे का घर बिगड़ता है या तो बेटे की सास होती है या बेटे की माँ होती है। मेरी बहनों, थानेदार ना बनो, हवलदार ना बनो, अरे मोहब्बत के कायल बनो। जब तुम अपनी बहू को प्यार दोगे, लाड दोगे, इज्जत दोगे, क्यों जाएगी, क्यों शिकायत करेगी? बदबख्त ही होगी जो ना पहचानेगी। लेकिन जब दुआएं करोगी तो वो सुधर भी जाए। इशू तो मत बनाइएगा, किसी की बेटी को लाकर उसका तमाशा तो नहीं बनाइएगा। मेरी तमाम माए बहने, आज सारी माए बहने इरादा करें, इंशाअल्लाह हम कुरान की इस बात पर यकीन लाए कि सब कुछ अल्लाह देख रहा है, तो हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो बाबूजी से कहना चाहती हूँ, कभी कभी बेटियां अपने घर अगर लौट कर आ जाया करें, ताने नहीं दिया करें, क्यों आ गई, कि सास ने रखा नहीं, कि तुम्हारा शौहर इस लायक नहीं था, नहीं। देखिए कितनी भी बेटी अमीर क्यों ना हो, लेकिन माँ के घर का एक जोड़ा देखकर खुश हो जाती। कितनी भी अमीर क्यों ना हो, भैया के 2 पैसे देखकर खुश हो जाती है। फिर भाभी नंदों के आने से मुंह क्यों बनाती? ऐसा ना करें। आप देंगी, खर्च करेंगी, यह आयशा की जबान नहीं है, हदीस है। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान से हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, माल रोक कर रखने वाले के माल को बर्बाद कर दे और माल खर्च करने वाले के माल को आबाद कर दे। हमारी बेटियां घर में आ रही हैं, पैसे बचा बचा के न रखें बल्कि खर्च करें। हमारी बहुएं अलग हो गई, हमारे घर में आ रही है, अरे उनको खाना खिलाएं। ये अच्छाई और बुराई ये दुनिया में रह जाएगी, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या कहती भाई, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। औरतें जो है जबान निकोल रही, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ लेके आएंगी और ऐसा लग रहा है बहुत कुछ लेके जाएंगी। बताएं, खाली हाथ आए थे ना, खाली हाथ जाएंगे। तो मेरी तमाम माए बहने, फिर क्यों हम बुरा करें किसी के साथ, और मौत का पता नहीं कब आ जाए। अल्लाह की रजा के लिए देखिए, हम दर्द समझे, बहुत सी सासें एका करना भी चाहती हैं, बहू एका नहीं करती। तो दर्द को समझे, बात को समझे, मिजान को समझे, अल्लाह के लिए दिल साफ कर कर सबसे मिले और बैठ बैठ कर रिश्तों को निभाए। आज सास बैठ जाए तो बहू बैठी मोबाइल चला रही है, जैसे सास का दिमाग खराब हो रहा है, फिर वो बोल बोल करके गुस्सा करके इतनी बातें बोलती है, घर में लड़ाई हो जाती है। ऐसा ना करें, वक्त दे। एक वक्त वो था कि माँ बेटियां बैठती थी तो माँ कहती थी, बेटे लाओ तुम्हारी छोटी बांध दूं, और बेटी कहती थी, लाओ माँ तुम्हारे सर को तेल लगा दूं, लाओ माँ तुम्हारे पाँव दबा दूं, लाओ माँ तेल लगा दूं। लेकिन नहीं, अब क्या होता है, बेटा बैठा है तो मोबाइल चला रहे, अम्मा को गुस्सा आ रहा है, जो माए मोबाइल चलाना जानते हो फिर मोबाइल चला रही। अब बताएं, मोहब्बत कहाँ से रहे, अखलाक कहाँ से रहे?
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اخلاقوں کو درست فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اعمال کو درست فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کا داعی اور مجاہد اور سپاہی بنائے. تو تمام سامعات آج مجلس میں بیٹھ کر ایک ارادہ کر اٹھے کہ ہم اپنی اولادوں کے تھانے دار نہیں بنیں گے, ہم اپنی اولادوں کے لیے حوالدار نہیں بنیں گے, بلکہ اپنی اولادوں کے رقیب بنیں گے, قریب بنیں گے, محبت سے بات پوچھیں گے, اور جب بچہ بتائے گا تو اس کو مجرم قرار نہیں دیں گے, بلکہ اس کو اچھی راہ بتائیں گے. ایک عورت نہیں ہوتی, ایک نسل ہوتی ہے, ایک خاندان ہوتی ہے, ایک پریوار ہوتی ہے, اور جب اگر وہ عورت سدھر جائے 4 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے, لازمی لے کر جائے گی. پہلا شوہر, پہلے تو ادھر باپ کے گھر میں ہے نا, پہلے وہ باپ کو جہنم سے نکالے گی, جنت میں لے کر جائے گی. دوسرا بھائی کو جہنم سے نکالے گی, جنت میں لے کر جائے گی. اگر وہ نیک ہے تو, اگر وہ نیک ہے تو جنت میں کتنے لوگوں کو لے کر جائے گی؟ باپ, بھائی, شوہر, بیٹا, اور ان 4 ہی لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پکڑ کی جائے گی. تو خیال کرے, اللہ کے لیے بیٹیوں سے محبت کرے, بیٹیوں کی رسپیکٹ کرے, ان کی عزت کرے. ہم نہیں پیار کریں گے تو کون پیار کرے گا؟ ارے ایک فریج ہے, اس کا مشعلہ ٹھنڈا کرنا ہے, وہ ٹھنڈا ہی کرتی ہے. گیس ہے, اس کا مشعلہ, اس کا جو کام ہے وہ گرم کرنا ہے, وہ گرم ہی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو تو ممتا سے بھرا رکھا ہے, لیکن بہت سی مائیں بہنیں اپنے بچوں کی غلطیوں سے اتنی عاجز ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں چل چل, اس سے بات نہیں کرتی. میری بہنوں, ماں تو ماں ہوتی, ماں تو ماں ہوتی. ماں میں جو لاڈ, جو پیار میرے اللہ اٹھاتا ہے نا, کہ میں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہیں میرا اللہ یہ نہیں کہتا میں باپوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, میرا اللہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو میری تمام مائیں بہنیں اپنی اولادوں کی غلطی کو معاف کریں, انہیں سینے سے لگائیں, پیار سے بیٹھ کر بات کریں, انہیں وقت دیں. اگر وہ جو بہتر سمجھتی ہیں ان کے لیے دعا کریں, اور ان کے لیے بہترین بات سوچیں, اور اللہ سے ان کے واسطے دعا کرتی رہیں. اور اسی طرح سے اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی معاملہ کریں کہ ان کو عزت دیں, ان کو پیار دیں. ہم اگر دیں گے, وہ اگر نہیں دے رہی, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہمارا اللہ ہم سے پوچھے گا, اس کا اس سے پوچھے گا. وہ اپنی قبر میں سوئے گی, ہم اپنی قبر میں, اور اگر ہم بری ہوئی ذمہ ہیں تو پھر تو وہ پکڑی جائے گی. لیکن ہم مجرم اگر برابر کے ہوئے تو میری بہنوں ہم بھی خسارے میں, وہ بھی خسارے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک بڑی پیاری آیت فرمائی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم میں سے کوئی نیکی کے کامل درجے کو جب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی محبوبہ چیز, پسندیدہ چیز خرچ کرنے والا نہ بن جائے. پسندیدہ کیا ہوتا ہے؟ مال. پسندیدہ کیا ہوتا ہے؟ وقت. پسندیدہ کیا ہوتا ہے؟ جان. تو ذرا خیال کریں, جس جگہ جان جائے ایمان بچے. جان دے دو ایمان بچے, جان دے دو ایمان بچا لو. جس جگہ مال جائے جان بچے, مال بیچ دو جان بچے. تو تمام سامعات خیال کریں, ہم تمام کو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے, جب ہم آئے تھے روتے ہوئے جائیں گے, ہنستے کریں گے انشاءاللہ. آج سے سب 5 ٹائم کی نمازی بنیں گے انشاءاللہ, قرآن پڑھنے والی بنیں گے انشاءاللہ, پکا انشاءاللہ. اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے انشاءاللہ. ہر بار دیکھو اماؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا انشاءاللہ کہلو. اب خیال کریں, اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والا بھی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی امت کے تمام بیٹیوں اور بیٹوں کو نصیبوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائے. میری تمام سامعات کہتی ہیں ہائے بس بیٹی بری نہیں ہے, بیٹی کا نصیب برا ہے. نہیں نہیں, بیٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, بیٹے بھی ایسے ہوتے ہیں. بیٹوں کے واسطے بھی اچھے نصیب کے لیے دعا کیا کرو. بیٹیوں کے اندر 4 لڑکیوں میں بیٹھ کر دل ہلکا کر لیتی ہے. اگر بیٹے کا نصیب خراب ہو گیا, وہ 4 لڑکوں میں بیٹھ کر اپنا دل ہلکا نہیں کرتا.
وہ ماں کی طرف سے بھی پستا ہے, بہو کی طرف سے بھی پستا ہے, اور مجھے لگتا ہے ہم بیٹیوں سے زیادہ درد بیٹوں کو, مجھے ایسا لگتا ہے. تمام مائیں بہنیں خیال کریں, اپنے بیٹوں کے واسطے, اپنی بیٹیوں کے واسطے خوب دعا کریں. کیا کریں؟ اللہ ان کے نصیبوں کو اچھا کرے, اللہ انہیں اچھی زندگی دے, اللہ انہیں چین, امن, سکون والی زندگی دے. اللہ تعالی ہم تمام کو اچھی زندگی, اچھی موت عطا فرمائے, ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمد مع آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دم رخصتی واپسی کا ہو, لب پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے آنے کو قبول فرمائے, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین.